اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی و کبریائی بیان کرتا ہوں۔ اسی ایک اکیلے نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بے شمار جہانوں کو وہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ایک اکیلا مہارت اور قدرتوں والا خالق ہے۔ وہ ایک اکیلا کوشل اور گیان والا نرماتا ہے۔ اس کی کریٹیو ایکٹیویٹی، اس کی تخلیقی سرگرمی اور اس کی رچناتمک گتی ودھی کوئی ٹائم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ جب تک اس کی مرضی نہ ہو کوئی چیز ایگزسٹنس میں نہیں آ سکتی۔ ہر مخلوق اس کی مرضی، ارادے یا منصوبے کی منتظر۔ اس کی قدرتوں میں ایکسکلوزیوٹی اور انفرادیت کے ساتھ ساتھ انوکھا پن اور خاصیت بھی ہوتی ہے۔ کائنات میں اسی ایک اکیلے مالک کی قدرتوں کے الگ الگ مظاہرے ہیں اور ڈیمانسٹریشنز ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نظام کائنات کا انگنت سالوں سے قائم ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تعارف اور انٹروڈکشن ہے۔ ضرورت ہے کہ انسانیت کی حساسیت زندہ ہو۔ ضرورت ہے کہ انسان اپنی عقل کے دریچوں کو کھلا رکھے تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اس کے لیے توحید کا زندہ ثبوت بن کر سامنے آئے گی۔ اسی توحید کو دریافت کیا آج سے 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جنہوں نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں شرک کا بول بالا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کے جذبوں کو ٹٹولا، وہ دل جو ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے، جو ہر انسان کی عقل اور عمل کا مرکز ہے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا اور اپنے رب کے سامنے اپنا قلب سلیم پیش کیا، یعنی ایسا دل پیش کیا جو ہر قسم کے شرک اور خرافاتوں سے پاک تھا، جو کسی بھی قسم کے اندھ وشواس سے متاثر نہ تھا۔ A sound heart free from evil and superstitions۔ اس دل کو انہوں نے اللہ کی رضا کو پانے کا مرکز بناتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے جھوٹی عبادتوں سے منہ موڑا۔ انہوں نے عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رب کی وحدانیت کو پایا اور اسی توحید کو انہوں نے ایک پاکیزہ کلمے کے طور پر اپنے دل و دماغ میں، اپنے جذبات اور احساس میں پیوست کیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت شریفہ میں فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ پاکیزہ کلام جو ہر قسم کی فرسودہ باتوں سے پاک ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت سے دی ہے جس کی جڑیں گہرائی سے زمین میں مضبوطی سے پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کی برانچز جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ اس کی جڑوں کی مضبوطی ایسی ہوتی ہے کہ طوفانی حالتوں میں بھی وہ درخت قائم رہتا ہے۔ اس درخت کی وسعت، اس کی مضبوط شاخیں، اس کے فروٹس اور اس کا سایہ جانوروں، پرندوں، انسانوں اور دیگر مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ اتنی ہی خوبصورت مثال ہے جتنی خوبصورت سچائی اور حق ہے۔ اس خوبصورت مثال سے انسان نے یہ مراد لینی چاہیے کہ تمام تبدیلیوں اور امکانات میں وہ اللہ سے کیے گئے وعدوں پر قائم رہے، کبھی آفتوں اور غم والے حالات میں ہلے نہیں۔ اس کے ایمان اور توکل علی اللہ کی جڑیں زندگی کی بنیادی حقیقتوں میں گہری اور مضبوط طریقے سے پیوست ہوں۔ یہ مثال ایک موسم یا حالات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مثال بتلا رہی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس پاکیزہ کلمے کو آگے بڑھانے والا بن جائے، وہ انسان جس کے پاس کوئی غرور نہ ہو،
وہ انسان جس کی تمام تر خوبیاں اس پاکیزہ کلمہ کو پھیلانے میں اپنی کوششیں اللہ کی مرضی سے وہ اٹیچ کرتا ہو اور اللہ کی رضا پانے کا اس کا ٹارگٹ ہو۔ قرآن مجید کی مثالوں میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور روحانی معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس مثال سے یہ بھی مراد لینی چاہیے کہ انسان اس دنیا میں ایسی پاکیزگی والا ماحول تیار کرتا رہے جو امن و امان اور سکون اور انسانی فلاح کے کاموں پر بنیاد ہو اس کی، ورڈ آف ٹروتھ اینڈ ایفرٹس فار گڈنس، اور اس کی سچائی کے چرچے ایسے ہوں کہ اپنی نئی نسل کے لیے وہ راہ عمل اور ایک ایسی لائن چھوڑ جائے کہ اس پر عمل ہوتا رہے اور آنے والی جنریشن میں اس طرح جاری ہوں کہ اس کے بقیہ کام بھی آنے والی جنریشن کرتی رہے، جس سے سوسائٹی پھلتی پھولتی رہے اور ڈیولپ ہوتی رہے۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، that will be a true effort which will be appreciated by Allah۔ اس بنیاد کے، اس فاؤنڈیشن کے فروٹس آنے والی جنریشن کے لیے بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کا جب اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کم ہوتا ہے، اس کے ایمان میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ ایک ایسی بے وقوفی اور ایڈیٹنس میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے تعلق سے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کی توحید والے کانسیپٹ سے اس طرح دور ہو جاتا ہے جس میں اس کی عقل کے تالے پڑ جاتے ہیں اور شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہوتے ہوئے اس طرح بے وقوف بنتا ہے جس کے تعلق سے قیامت میں ہونے والے واقعہ کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ بھی اسی صورت شریفہ میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، قیامت کے دن جب سارے معاملات فائنل ہو جائیں گے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انسان کو اپنی شیطانی کرتوتیں اپنے اصل رنگوں میں، اپنے ریئل کلرز میں اسے دکھلائی دے گی کہ جتنے سہارے میں پکڑے بیٹھا تھا اس دنیا میں وہ تمام سہارے بوگس نکلے، جتنے وعدے مجھے دنیا میں قیامت کے تعلق سے بے فکر کر رہے تھے اور لاپرواہ کر رہے تھے وہ سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ اب یہ شیطان کون ہے؟ یہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے، انسانی نفس کا اندرونی شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے فرسودہ لٹریچر والا شیطان بھی ہو سکتا ہے، ہماری مائتھولوجی والا بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ اس دن انسان کو یہ بات صاف طور پر محسوس ہو جائے گی کہ اللہ کا وعدہ ہی سچا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے بجائے شیطانی وسوسوں اور اپنی ذاتی خواہشوں پر یقین کیا اور ایسے دھوکے میں پڑا رہا، ایسے جھانسے میں آیا جو قیامت کے دن کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شیطانی قوت اتنی پاورفل نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر سکے یا اپنا زور کسی پر چلا سکے۔ شیطانی خیالوں کا کام صرف انوائٹ کرنا ہے، اکسانا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ رسپانس دینا ہر انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ شیطان کے پاس کسی کو مجبور کرنے کی طاقت نہیں، اس کا کام وسوسوں اور انٹائسمنٹ کے ذریعے بلانا ہی تھا۔ اس کے فرضی خیالات اور فینسیفل آئیڈیاز کے چکر میں ایسے پڑے کہ اس کے وسوسوں کے پیچھے الل ٹپ بھاگتے چلے گئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اس دن انسان خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا، نہ کہ شیطانی خیالوں کو، اور شیطان بھی کہے گا کہ تم نے تو مجھے اللہ کا برابر سمجھ رکھا تھا، اب تم اچھی طرح جان چکے ہو کہ اللہ کے برابر میں کبھی تھا ہی نہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا، اب مجھ پر کیوں سارا معاملہ تھوپ رہے ہو؟ بے وقوف تو تم بنے اپنی نادانی کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے تو صرف تمہیں اکسایا تھا، باقی سارا کام تمہارا ہی کیا دھرا ہے، بلکہ کامیاب تو میں ہوا تمہیں بہکانے میں۔ میرا اندازہ تمہارے بارے میں سچ ثابت ہوا کہ تمہارے ایمان میں وہ سچائی نہیں تھی، تمہارے ایمان میں وہ مضبوطی اور پختگی نہیں تھی، تمہارا ایمان توکل علی اللہ سے خالی تھا کہ میرے بہکاوے میں آ گئے۔
اور تم نے مجھے اس طرح مانا کہ اپنے ایمان کی باگڈور میرے ہاتھ میں دے دی. بے وقوف تو تم بنے. اب سوچیں کہ اس آیت میں شیطان جو کنفیشن کر رہا ہے اس کنفیشن سے کتنی زبردست مایوسی ہوگی اس کے فالوورز کو, اور کتنی بڑی ذلت اور رسوائی اور ڈسگریس ہوگا ان کے لیے. یہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے, الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی, بڑی زبردست دعا ہے, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, کہ یا اللہ مجھے اس دن کی مایوسی, اس دن کی رسوائی اور ذلت سے بچا لیجئے جس دن آپ ساری کائنات کا حشر برپا کریں. ضرورت ہے کہ انسان فالس نوشنز اینڈ بلیفز اور اندھ وشواس کی پرتوں کو اپنے ذہن اور سوچ سے کھرچ دے, تو شیطانی زور انسان پر بالکل نہیں چل سکتا. یہ انسان کا کمپلیکس آف ڈیزائرز ہے, اس کی سوچ کا مجموعہ ہے جو انسان کو حق کی پہچان سے روکتا ہے, اور انسان کے ذہن میں شرکیہ سوچ جو ہوتی ہے وہ شیطان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. یہی سوچ شیطان کے زور کے دروازوں کو کھولتی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس صرف مینس آف ایلیوژنز اور وسوسوں کا ہی ذریعہ ہے. پھر ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو ریوائیو کرنے کے لیے, انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکشا کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کرتے ہوئے اپنی وہ کتاب نازل کی جو رہتی دنیا کے لیے ایک حفاظت کے ساتھ ہدایت کی خاطر دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. وہ کتاب جو انسان کی عقل, لاجک اور ریزننگ کو مخاطب کرتی ہے, انسان کے ضمیر کو جگاتی ہے, مردہ پڑے دل کو ایک زندگی دیتی ہے. وہ کتاب جو انسان کے کامن سینس کو مخاطب کرتے ہوئے اس میں ایمانی روشنی پرووائڈ کرتی ہے. سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دنیا انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وہ آیت پڑھ کر سنائی جس میں فرمایا گیا کہ ایمان کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے کہ عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے, کامن سینس کو اپلائی کرنا ضروری ہے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. کسی نفس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا سوائے اللہ کے اذن سے, لیکن اس شخص کو تو بالکل ایمان مل ہی نہیں سکتا جو عقل کا استعمال ہی نہ کرتا. عقل کو استعمال نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں جو گندگی کا بھوسا پڑا ہوا ہے اس کو وہیں رہنے دیتے ہیں. اب ہم سوچیں کہ انسان اگر عقل کا استعمال ہی نہ کرے تو اس کا کیا حشر ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو اللہ کی وہ آیت بھی بتلائی جس میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں جو اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے. اب ہم غور کریں ہمارے ایمان پر کہ کیا حال ہے ہمارے ایمان کے. ایک طرف مذہبی نمائشوں نے, ریچولسٹک ایگزیبیشنزم نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا. اتنے سارے مذاہب ہونے کے باوجود دنیا امن و امان اور شانتی کے لیے ترس رہی ہے بلکہ سسک رہی ہے. دنیا کی پریشانیوں کا راز ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے ڈسکور کریں. اس دنیا میں لگ بھگ 7-8 ارب لوگ الگ الگ مذہبوں کا پالن کرتے ہیں جن میں خدا کی عبادت ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن پھر بھی آج انسانیت کا کیا حال ہے. ایک ذہنی بیمار اور قابل رحم حالت ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا بیمار بن گئی. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت دنیا بیمار نہیں بلکہ اس میں رہنے والے انسانوں کی ذہنیت بیمار پڑ گئی ہے. ہمارے پاس عقل مندی کے اور سمجھ بوجھ کے دعوے تو بہت سارے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں عقل کا اور کامن سینس کا کوئی کمٹمنٹ نہیں پایا جاتا. دنیا کی بد امنی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مذہبوں کی برانڈنگ ہو گئی. کاپی رائٹ ہو گیا کہ میرا برانڈ سب سے اونچا, میرا مسلک سب سے اونچا.
اور دین کا یہ حال بن گیا کہ ریچول سینٹرک اور رسموں میں تبدیل ہو گیا اور پرسنالٹی کلٹ اور شخصیت پرستی پر کیندرت ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پرنسپل اورینٹڈ اور اصول اور سدھانت سکھاتی ہے، وہ اصول جو اللہ کی وحدانیت بتاتا ہے، وہ اصول جو قیامت کے حساب کا خوف دلاتا ہے، وہ اصول جو انسانیت اور مورل ویلیوز سکھلاتا ہے، وہ اصول جو انسانی بھائی چارے کی بنیاد بتاتا ہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ الگ الگ کلر میں خدا کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت ندارد، قیامت کے حساب کا خوف ندارد اور اخلاق بھی ندارد۔ ہم سوچیں کہ ہمارے مذہبی چودھری وہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ ان کی پول کھل جائیں گی، مذہبی دکانیں بند ہو جائے گی، مسلکی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ان دھوکے بازوں کو پہچانو جنہوں نے عقل کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے بربادی کے گڈھے پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اور یہ مذہبی چودھریوں نے انسان کی بے وقوفی اور مورختہ کو آستھا اور عقیدے کا نام دے کر ٹھگ لیا، اور انسان کے ایمان کا جو سینٹر پوائنٹ ایک اکیلا اللہ ہونا چاہیے تھا، اس سینٹر پوائنٹ کو بکھیر کر الگ الگ طرح سے ان ٹھیکیداروں نے اپنی طرف کر لیا اور اپنی دکانیں سجا لی۔ موجودہ حالات میں اسلاموفوبیا جو پھیل رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہم غیروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قرآن مجید سے کوئی روایت کا کنڈمنیشن ہوتا ہے تو جھٹ سے روایتوں اور قصے کہانیوں کا انبار لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میٹنگز بیٹھ جاتی ہیں، چوپالیں بیٹھ جاتی ہیں مخالفت پر۔ تو کیا آیت کا یہ حصہ فردوا ایدیہم فی افواہہم والا کام ہم خود تو نہیں کر رہے ہیں؟ جبکہ الگ الگ فورمز پر جب اللہ کی کتاب کی آیتوں سے بات کی جاتی ہے تو کٹر سے کٹر اسلام کا مخالف ہو تو وہ بھی غور سے سنتا ہے اور تعجب کرتا ہے کہ یہ کیا بات کہی گئی۔ اور میں یہ اپنے تجربوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ قرآنی آیتیں ہی ہیں جو اس کی روح کو جگاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو، اپنی انتر آتما کو ایک تھپکی دے کر کے وہ سلاتے چلے جاتا ہے، لیکن اس فورم پہ جب اس کی کہنے کی باری آتی ہے تو وہ قرآنی آیتوں کی مخالفت میں بات نہیں کرتا، بلکہ ہماری عادتوں، حرکتوں اور روایتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے، یہی وہ ایک دن ہے پورے 365 دنوں میں جس میں حضرت ابراہیم ہم کو یاد آتے ہیں، ورنہ حضرت ابراہیم یاد ہی نہیں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عید الاضحیٰ کا گمراہی کے اندھوروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آنے والا دن۔ ہم ایک پرن اور وعدہ لیں، ایک ریزولوشن کریں کہ جب ایسی بوگس روایتیں اور بے حیائی اور خباثت والی روایتیں سامنے آئیں گی تو ہم ان کو بغیر کسی مداہنت کے، بغیر کسی کمپرومائز کے سرے سے ریجیکٹ کریں گے، جیسا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یا اللہ ایسی باتوں کا چرچا جن میں آپ کی کتاب یا آپ کے رسولوں کی توہین ہو رہی ہو، ایسی باتوں کو ہم نہیں پھیلائیں گے، اور نہ ہی کبھی ہم انہیں مانیں گے، اور نہ ہی کبھی ہم انہیں آپ کی کتاب کی آیتوں کا درجہ دیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔
وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا انک انت السمیع مستجیب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم هين علينا سكرات الموت اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون